اچھا اسکلس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اگلی سلائڈ میں خود اس کو کروں پریس کروں میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی اس میں جو پہلی لائن دیکھیں گے نا, میں یہاں سے اسٹارٹ لیتا ہوں کہ اسکل از اسٹرانگر دین اسٹرینتھ. یہ اتفاق کی بات ہے. اس دن میں وہ عثمان کو جو ڈرامہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ارطغرل اور یہ, تو اس میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک چھوٹا سا آج کل اس کا ایک ہے سپاہی ہے, تو اس کو بھی کوئی وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں جو عالم ایک ہوتے ہیں کوئی کہ وہ کہتے ہیں میں تو چھوٹا سا ہوں, میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا دماغ استعمال کر کے, اپنا اسکل استعمال کر کے آپ جو ہیں وہ طاقتور سے زیادہ طاقت اپنا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ٹاپک ہے آج کا اسکل, یہ مہارت جو ہے نا وہ طاقت سے بڑھ کر ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جو مہارت ہے وہ ہر چیز سے, ہر طاقت سے, جو طاقتور سے طاقتور انسان ہے اس سے بڑھ کر ہے. اس کو آپ جس طرح میں کہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی قلم کی طاقت کہیں یا تعلیم کی طاقت کہیں. تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں آپ جو ینگسٹرز ہیں, اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسے نکلیں گے, اور میری تو دعا ہے کہ آپ سارے ینگسٹرز ایسے ہوں کہ بڑے بزنس مین بنیں اور ملک کی ہماری معاشی ترقی میں حصہ لیں. لیکن آپ میں سے ضرور جو اپنے کچھ چیزیں میں بات کروں گا اس کو اپنائیں گے, تو آئی ایم شیور, مجھے یقین ہے کہ آپ آگے چل کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے, ہم لوگوں سے بہت بڑھ کر ہوں گے انشاءاللہ. اسکلز اور تعلیم کا اگر فرق دیکھیں, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈگریاں آگے جا کے PhD اور سینئر اسٹڈیز نہ کریں, لیکن ایک نالج جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے. نالج کنزمپشن اس کو کہتے ہیں, نالج کو استعمال کرنا, کتابیں پڑھ لینا, اور ایک ہوتا ہے نالج کو پروڈیوس کرنا یا ریپروڈیوس کرنا. اس میں فرق کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیں, یہاں پہ آئے جی آپ کو اللہ نے کہا, بھی کہا, آپ کے جا اسکالرشپ مل گیا, آپ نے پڑھائی شروع کر دی, تو وہ تو ہو گیا کہ آپ نے کتابیں پڑھ لی. جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا, جو ڈگری ہوتی ہے, that is only an evidence that you went to a certain institution. آپ کو جب یہاں سے کلوکیشن ہوگا یا آپ کو سر پہ وہ اپنی ہیڈ شیٹ یہاں لگاتے ہیں, جیسے کہ آپ کو جب وہ کاغذ آپ میں ملے گا, وہ اس چیز کی گواہی نہیں ہے, اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اب ترقی یافتہ کامیاب انسان بن گئے ہیں. وہ اس چیز کی صرف یقین دہانی ہے کہ آپ نے کچھ نالج گین کیا ہے. اصل چیز ہے اس نالج کو استعمال کرنا. اس نالج کو کیسے آپ استعمال کریں گے, تو یہ مثالیں بہت ساری پڑھی ہیں کہ جیسے ایلان مسک کو اگر آپ پڑھیں, اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ لوگوں کو پڑھا کریں تھوڑا ان کے بارے میں. ایلان مسک, اس کے بارے میں بایوگرافی پڑھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کنٹروورشل پولیٹیکل فگر ہے, لیکن اس نے جو بزنس سائڈ پہ کام کیا ہے اس کو پڑھیں. اسٹیو جابس کے بارے میں پڑھیں, آپ بل گیٹس کے بارے میں پڑھیں. تو تعلیم اور ڈگریاں انہوں نے کی, لیکن انہوں نے گیراج, اور امیزون کا جیف بیزوس ہے اس کے بارے میں پڑھیں کہ ان لوگوں نے اپنے گیراج میں بیٹھ کے چھوٹے کام شروع کیے. اور ابھی یہ دیکھیں کہ ٹاپ جو فوربس ایک سائٹ ہے, FORBES, فوربس سرچ کریں گوگل پہ, اس کی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو جو ترقی یافتہ یا جو کامیاب لوگ ہیں, جو بہت زیادہ آپ کے بلینئرز ہیں ٹاپ 10-15 میں, اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں, جیک ما ہے علی بابا کا جیسے, زیادہ تر لوگ اس لسٹ میں ہیں وہ ہیں جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہیں. تو ایک یہ کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ آپ آ گئے, چاہے الیکٹریکل میں آپ کر رہے ہیں یا لیب ٹیک میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ IT میں ہیں. تو ٹیکنالوجی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اسکلز کیسے ڈیولپ کرنے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلز اپنے, مہارت اپنی حاصل کرنی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ اسکل اینڈ لو when they get together you can expect a masterpiece. مطلب کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے مہارت حاصل کرنا کہ آپ نے وہ, اس کے اوپر میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے ایک دفعہ, میں ان کو بھی ایک بات سنا رہا ہوں, میں اکثر کرتا ہوں, تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات کہ ایک یورولوجسٹ تھا, ایک ڈاکٹر,
اس نے گھر میں بلایا ایک گھر میں پائپنگ وغیرہ خراب تھی, وہ پلمبر کا کام تھا, تو اس نے ایک پلمبر کو بلایا پائپنگ ٹھیک کرنے کے لیے, یورولوجسٹ نے. اسے کہا کہ یہ اس کے پائپ ادھر سے پانی بند ہے, ادھر سے میرا تو ساری قالینیں خراب ہو گئی, سارے گھر کا برباد ہو گیا, تو یار اس کو ٹھیک کر لو, یہ اس کا دیکھو کتنا ٹائم لگے گا. وہ گیا, اس نے دیکھا پائپ یہاں پہ وہ بلاکیج تھا, اس نے بلاکیج ریموو کیا. مے بی کہ اس کے کوئی آدھا گھنٹہ لگا یا 20 منٹ. تو یہ ایک مطلب باہر ملک کی بات ہے, آسٹریلیا یا امریکہ. تو اس نے یورولوجسٹ نے کہا کہ کتنے پیسے ہیں, تو اس نے کہا کہ $2000. کہتے $2000, کہتے یار $2000 اتنے سے کام کے تم نے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگایا. تو میں یورولوجسٹ ہوں, پائپوں کا کام تو میں بھی کرتا ہوں, میں تو $1000 چارج کرتا ہوں. تو اس نے آگے سے کہا کہ فکر نہیں کرے, میں بھی کر یورولوجسٹ ہی تھا. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ ابھی بھی آپ باہر ملکوں میں جائیں نا, تو ہم تو ٹیکنالوجی کو فوکس کریں گے کہ یہ کام کریں, لیکن زیادہ جو کمانے والے لوگ ہیں جو وہ ہیں جن کے پاس کوئی اسکل ہے, مطلب پڑھائی لکھائی یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اسکل جن کے پاس ہے, چاہے ٹیکنالوجی میں, جیسے اگر آپ بلاک چین کا کام کر رہے ہیں تو بلاک چین میں آپ اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں, مطلب ایوریج نہ رہیں. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام کریں تو اس کو ریچ ٹو یور ایکسلنس. تو یہ جو سیکنڈ جملہ میں نے لکھا ہوا ہے, لو اینڈ اسکل, کام جو کریں اس کے میں اتنا کھوج ہے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کسی انسان نے یہ کام کیا ہوا ہے, اتنی مہارت اس میں حاصل کریں. تو اسکلس کو اس لیول پہ. اس کے علاوہ نیش, یہ چیز میں نے آپ لوگ جو انٹرپرینور سائٹ پہ, اسٹارٹ اپ سائٹ پہ جانا چاہیں, اپنا کام کرنا چاہیں, آن لائن کریں, تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ نیش اپنی کوئی ڈھونڈیں کہ آپ نے مہارت کس ایریا میں ڈیولپ کرنی ہے. ایک تو آپ ایجوکیشن کر رہے ہیں, ڈگری لے رہے ہیں, لیکن لیٹ سے آپ میں سے کوئی الیکٹریکل میں جا کے یا کمیونیکیشن میں جا کے خاص ڈائریکشن میں وہ آگے اپنا بزنس کرنا چاہے گا, تو ایک خاص سائٹ پکڑ لیں کہ میرا پیشن, میرا جو مجھے اٹریکٹ کرے گا وہ یہ کام ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار ایگزامپل ہو گیا, یا بلاک چین ہو گیا, یا آپ کہیں جی کہ میں زیادہ کسی لیب ٹیک میں آپ کہیں میں اپنی مہارت ہم اس ڈائریکشن میں لینا چاہ رہے ہیں, ایسے ایسے ٹیسٹ کروں گا, پھر اپنا بزنس کھولوں گا, تو مہارت اپنی اس لیول پہ لے کے جائیں. باقی یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اسکلس جو ہوتے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں, ہارڈ اسکلز, سافٹ اسکلز اور فائنینشیل اسکلز. یہ آپ کو ابھی میری میڈم سے بات ہوئی, آپ لوگوں کو شاید یہاں پڑھتے بھی ہوں گے, لیکن اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اسکلز, یہ 3 جو اسکلز ہیں نا, 3 ٹائپس, ان میں فرق کیا ہوتا ہے, اور یہ ایکوائر کریں. پچھلے دنوں میں گیا تھا کے پی گورنمنٹ کے ساتھ, ایک پروگرام تھا, انٹرنیشنل ہوتا ہے, یوتھ ایونٹ ہوتا ہے, ایسا ورلڈ بینک کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اس میں بھی میں جو زیادہ میرا فوکس تھا, میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیکنیکل اسکلس تو آپ سیکھ لیتے ہیں یونیورسٹی کالجز سے, ہاؤ ٹو مانیٹائز یور پروڈکٹس اینڈ یور سروس, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ سیکھیں. اور سافٹ اسکلس, یعنی آپ آج کل فرض کریں ابھی بیٹھ کے نا آپ کو سلائی کڑھائی کے کام اگر آپ کرتی ہیں گھر, آپ میں سے کوئی جو ہے وہ کوئی اے آئی کے اوپر کوئی سافٹ ویئر آپ لکھ رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اب یہ نہیں پتا کہ میں نے یہ بنا تو دیا ہے اتنی محنت کر کے اتنا اچھا پروڈکٹ, اس کو میں نے سیل کیسے کرنا ہے. تو یہ میڈم یہاں پہ شاید آپ کو فردر بھی چیزیں بتا سکتی ہیں یہاں پہ, اور ڈاکٹر صاحبان ہیں, کہ اپنے سافٹ اسکلس ڈیولپ کریں, کمیونیکیشن اسکلس, اپنا ایپٹیچیوڈ, اپنی اسٹوری ٹیلنگ, اپنی پچ. جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی بات میں اتنا وزن ہو. ایک ہی قسم کی بات ہوتی ہے, جب ایک بندہ کسی سے کرتا ہے اس کا ریئیکشن اور ہوتا ہے, اس کا آگے سے جواب اور ہوتا ہے, اس کا اثر اور ہوتا ہے. اسی بات کو مختلف لفظوں میں کوئی اور بندہ بات کرے گا تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ سے بات کرے وہ بندہ کون ہے اور وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لڑائی جھگڑوں میں بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو لڑائی جھگڑے کو جو سلجھانے میں جو بندہ بات کرتا ہے جب, تو وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ سافٹ اسکلز جو ہیں نا, یہ بڑے ضروری ہیں. ٹیم مینجمنٹ اسکلز ہو گئے, اور کمیونیکیشن اسکلز ہو گئے, پھر اپنا ایپٹیچیوڈ ہو گیا آپ کا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ فائنینشیل اسکلز اس لیے ضروری ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے. اب میں فلسافیکل اس میں نہیں جا رہا کہ بینگ مسلمس
ہمارا کام ہے کہ ہم ٹھیک ہے دولت کے بارے میں بہت زیادہ وہ لالچی نہ ہوں، گریڈی نہ ہوں، لیکن دولت کمانا جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو حضرت عثمان کی آپ نے ہسٹری میں تاریخ میں پڑھا ہوگا، ان کے بارے میں بڑے مالدار تھے. تو یہ کہ اس کے لیے آپ کے جو اسکلز ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ کو سیکھنے ہوں گے. ابھی میں بیسکس کے بعد ابھی آگے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کیا چیز آگے چینج ہونے والی ہے اور کس طرح ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ کے ٹیچنگ میں آپ کو بتایا گیا ہوگا. اس میں آگے آٹومیشن ہو رہی ہے، اور اگر آپ لوگ آرٹیکلس پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. ابھی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. جو بہت سارے لوگ ابھی ٹیکنیکل، لیکن آٹومیشن کی طرف چیزیں، آٹومیشن کیا چیز ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، بلاک چین پہ چیزیں بن رہی ہیں، روبوٹکس پہ کام ہو رہا ہے. ان کی تھوڑا سا اور تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کا. لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ری اسکلنگ ضروری ہے. تو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں، کہ آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. اب میں وہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، گھبرانا نہیں. یہ سیاست کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چینج کر سکیں وقت کے حساب سے، اپنے آپ کو ڈھال سکیں اس پہ رائے میں. ایک کتاب ہے، اگر آپ کو ٹائم ملے تو پڑھیے گا، Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese. یہ بڑی اچھی کتاب ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں وہ دو ماؤس کے بارے میں ایک چوہے ہوتے ہیں کہ ایک چینج کے اگینسٹ جاتا ہے کہ وہ سویا رہتا ہے کہ خیر چینج آئے گی تو کیا ہوگا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نئے پیرائے میں ڈالتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ دنیا کی طرف جا رہی ہے، آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. بہت ساری جابس ختم ہوں گی. کون سی ختم ہوں گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور کون سی جابس نئی کریٹ ہوں گی، یہ ڈائریکشن آپ کو آپ کے ذہنوں میں چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب کنیکٹیوٹی کی بھی بات کی، دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اب زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں وہ ریموٹ ورکنگ پہ جا رہی ہیں. زیادہ تر جو آرگنائزیشنز ہیں بڑی، ابھی بھی اگر آپ میں سے کوئی جاب ڈھونڈنا چاہے یا نوکریاں ڈھونڈنا چاہے یا فری لانسنگ میں کام کرنا چاہے تو آپ کو جابس ملیں گی ریموٹ ورکنگ کی، کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کریں، اپنے اسکلس بتائیں انٹرویو میں اور آپ کو جاب مل جائے گی. تو دنیا اس طرف جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ دفتر میں آنا ہے، 9 سے 5 تک بیٹھنا ہے ڈیسک کے اوپر. فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے، آپ کی آؤٹ کم بیسڈ پریزنس بہت زیادہ ضروری ہے. اور فلیکسیبل ورکنگ ہوگی، کبھی آپ دن کو کام کریں کبھی شام کو. اور اگر آپ کا اپنا بزنس ہوگا، اور اس لیے میں زیادہ فوکس آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے اسکلس والی باتوں میں آپ کو اس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کا اپنا بزنس ہوگا انشاءاللہ. میں اس چیز پہ بہت زیادہ یوتھ کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں اپنا. آن لائن کپڑے بیچیں، آن لائن کوئی کھلونے بچوں کے بیچیں، کوئی اور چیز آپ لوگ آج بھی کر سکتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو وہ اس میں زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ فلیکسیبل ورکنگ. یعنی آپ آگے جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کو کہیں گی کہ آپ بے شک یہ ہمارا کام ہے، یہ پروجیکٹ ہے، یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، آپ کر کے مجھے دیں. انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کے آگے صبح 9 سے 5 تک یا 4 تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کال کریں گے اور چیک کریں گے. ہم تو نہیں دیں گے، آپ تو صبح ہم نے چیک کیا آپ آن لائن نہیں تھے، ایسے نہیں ہوگا. وہ آپ کو ایک کام دیں گے اور کہیں گے یہ آؤٹ کم اس کا چاہیے. چاہے وہ آپ سے میٹنگ کریں، آپ کسی رشتے دار کے گھر بیٹھے ہیں، بیچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہوں گے. تو یہ دنیا اس ڈائریکشن میں بھی یہ اس طرف جا رہی ہے. زیادہ پرماننٹ جابس ختم ہوں گی، اور یہ ختم ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. آگے دنیا جس طرف جا رہی ہے. آپ وہ زمانے گزر گئے جب ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جی واپڈا میں چلے گئے ٹیلی فون کی کمپنی میں، سرکاری نوکری میں، یا آپ گورنمنٹ کی فلائی نوکری میں چلے گئے اور آپ جی بس آپ کا تو سمر گئی ساری زندگی، اب ریٹائر ہو گئی وہاں سے نکلنا ہے. میں اپنی مثال دے، میں نے خود میرا خیال ہے ابھی تک اپنے کریئر میں کوئی 10 سے 11 جاب چینج اپنا کام بھی کیا، لیکن جاب چینج کی کافی زیادہ. اور کبھی امریکن کمپنی، کبھی برٹش کمپنی، کبھی یہاں PTCL میں، کبھی آسٹریلیا میں چینج کی. دبئی میں لوگ کہتے تھے کہ اگر جاب چینج کریں ویزا اسٹیمپ ہو جاتا ہے آپ کا، وہ
بین لگا دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ جی اپنے کمپنی کو سٹائل ہو جاتی ہے کہ آپ ویزا بھی آپ کمپنی نہیں چینج کریں. میں نے وہاں پہ تین چینج کی, اچھی سے اچھی جب موقع ملتا رہا چینج کرتا ہوں.